إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 59 سے لے کر 70 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الکہف مکی سورہ ہے۔ چونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا۔ مکہ کے اس دور کے اندر نازل ہونے والی سورہ ہے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم، تشدد، سماجی بائیکاٹ، قطع تعلقی، قطع رحمی کے معاملات ان کے ساتھ کیے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ اور بالخصوص قریش کی جانب سے مسلمانوں کا حقہ پانی ہر طرف سے بند کیا جا رہا تھا۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ دور دور تک کامیابی کے اور حالات کی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، بلکہ لگتا تھا کہ شاید یہ لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، کچل کر رکھ دیں گے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے سامنے کچھ ایسے واقعات اس سورہ کے اندر رکھے ہیں۔ یہ سورہ نازل کی، اس میں کچھ ایسے واقعات رکھے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے مومن بندوں کے اوپر یہ بات واضح کی کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ جو کچھ آج تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ اس ظاہر کے پردے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اور اگر تمہارے اوپر اتنا ہی زندگی کا دورانیہ تنگ کر دیا جائے
کہ تمہیں اپنا ایمان اور اپنی زندگی بچانا مشکل ہو جائے، تو دیکھو یہ میرے بندے ہیں اصحاب کہف، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا تھا کہ جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے وجود کا اظہار کیا، تو قوم ان کو سنسار کرنے کے در پہ ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے۔ اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے قوم سے اعتزال کیا ہے، قوم کو چھوڑ دیا ہے، قوم کے دین کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ قوم کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ قوم ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی تھی، ان کو سنسار کرنے کے درپے ہو گئی تھی، قتل کے، پھانسی کے، صلیب کے، سر تن سے جدا کرنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے تھے ان کے بارے میں۔ اس وجہ سے انہوں نے پھر قوم کو چھوڑ دیا، قوم کے دین کو بھی چھوڑ دیا، قوم کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر بالآخر قوم کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ قوم نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو پھر انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول ان کے اوپر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھیں کہ میری زمین وسیع ہے، اگر ایک جگہ پہ رہتے ہوئے تمہیں میری بندگی کرنا مشکل ہو رہا ہے تو تم دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے، ایمان کو پر مستقامت دکھانے کی ان کو تلقین کی ہے، اور یہاں تک بتا دیا کہ یہ وطن، یہ سرزمین، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ زمین کے خطے، یہ ایمان کے مقابلے پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ چلتے کاروبار ایمان کے مقابلے پہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایمان کے مقابلے پہ ایمان کو بچانے کے لیے ان ساری چیزوں کو بھی وارنا پڑے تو وار دو، کیونکہ ایک مسلمان اللہ پرست ہوتا ہے، وہ وطن پرست نہیں ہوتا، وہ سرزمین کی پوجا کرنے والا نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کے لیے ایمان ہوتا ہے، باقی چیزیں اس کے بعد۔ جس وطن میں، جس سرزمین میں اس کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو اللہ کا حکم یہی ہے، اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، کہ میری زمین وسیع ہے، بندگی صرف میری کرنی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت بڑا باغ تھا، اور اس کا ایک غریب ہمسایہ تھا جو کہ اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، وہ جاگیردار نہیں تھا، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، اتنے غلام نہیں تھے، اتنا بڑا حلقہ احباب نہیں تھا۔ فرمایا کہ ان کے لیے باغ کے قصے کے اندر بھی، باغ والوں کے قصے کے اندر بھی عبرت ہے کہ جو باغ کا مالک ہے وہ کہنے لگا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا یا کبھی یہ ختم ہوگا، اور یہ مر کر اٹھنا جو ہے یہ بعید کی باتیں ہیں، اگر میں مر کے دوبارہ اٹھایا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر اسی طرح کے باغ دے دے گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو کوئی ایسی ہستی سمجھتا تھا کہ میں بڑے مقدرہ والا ہوں، میں بڑے نصیبوں والا ہوں، میں اسی کا حقدار ہوں کہ اگر مر کے بھی دوبارہ اٹھایا گیا تو دوبارہ بھی مجھے اسی طرح کے باغ پھر مل جائے گا، کیونکہ میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں، اور تم بد نصیب ہو۔ یعنی وہ اپنے ہمسائے سے کہنے لگا تم بد نصیب ہو، تمہارے یہاں جو حالات ہیں اگر تم بھی مر کے کبھی اٹھے تو تمہارا بھی وہاں بھی یہی حال ہوگا۔ اب چونکہ اس کا سارا بھروسہ اسباب اور وسائل کے اوپر تھا، تو وہ جو غریب اور مومن ہمسایہ تھا وہ اسے کہنے لگا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، باغ میں داخل ہوتے ہوئے تمہیں اترانے کی اور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تم یہ کہو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اسی کی دین ہے، یہ تمہارا کوئی عقل کا کمال نہیں ہے، تمہارے ہنر کا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہارے اس باغ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، اور مجھے اس سے بہتر باغ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو سرکش تھا وہ نہ مانا، تو نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آفت بھیجی اور اس کے باغ کو الٹا کر کے رکھ دیا، اس کی جڑوں کو اوپر کر دیا، شاخوں کو نیچے کر دیا، اس کے بعد عذاب بھیج دیا۔ اب وہ افسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر بھی اہل مکہ کے اندر ایک عبرت رکھی کہ دیکھو آج تم ان کمزور اور غریب مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، اس مان کے اوپر کہ تمہارے پاس سرداری ہے، تمہارے پاس تجارت ہے، مال و دولت ہے، تمہارے دوسرے قبیلوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بڑے بڑے سیاسی تعلقات ہیں، اس بنیاد کے اوپر فرمایا کہ جب اللہ کے عذاب کا ایک جھٹکا آئے گا تمہاری ہر چیز تباہ برباد کر کے رکھ دی جائے گی۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان فرمایا، یعنی کہ اس کی سلطنت کا ذکر کیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، سورج طلوع ہونے کے مقام سے لے کر غروب ہونے تک، یعنی ایک انسان مشرق کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کنارہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جس طرح سورج ڈوب رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تعبیر استعمال کی کہ وہ وہاں تک بھی گیا جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہاں تک بھی گیا جہاں سورج ڈوبتا ہے، یعنی زمین کے دونوں سرے تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ یعنی مشرکین عرب کو بتایا کہ تم یہ چھوٹی سی بنجر بے آب و گیا سرزمین کے اوپر تم سرداری کر کے سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں تمہارے پاس ہاتھ میں کیا آ گیا ہے، کہ دیکھو ہمارا یہ بندہ تھا ذوالقرنین، اتنی بڑی ہم نے اس کو حکومت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اس نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی جو یاجوج و ماجوج کے رستے میں رکاوٹ تھی، لیکن وہ بنانے کے بعد بھی اس نے کوئی تکبر نہیں کیا، وہ کہنے لگا قال ھذا رحمۃ من ربی، کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ بھی میرے رب کی مہربانی سے ہوا ہے، اسی کے رحمت سے ہوا ہے۔ اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو بھی توڑ تباہ برباد کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق کا ہے، سچا ہے۔ یعنی اس کو اپنے اس کام کے اوپر بھی کوئی تکبر نہیں تھا۔ تو مشرکین عرب کو بتایا کہ دیکھو تمہاری بادشاہی، تمہاری سرداری تو ذوالقرنین کے مقابلے پہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اس کے اندر نہ شرک تھا، نہ تکبر تھا، کوئی کفریہ بات نہیں تھی۔ تو اسی طرح ایک چوتھا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اللہ کے ہاں جو کام ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، تم صرف اس کے ظاہر کے پہلو کو دیکھتے ہو، یہاں کا نفع، یہاں کا نقصان، تم جس پس منظر میں اس کو دیکھتے ہو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ کے ہاں تمہارے بڑے نفع کے لیے ایک چھوٹا نقصان لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، حالات کچھ اور بدلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹی تکلیف کے ذریعے،
چھوٹی مصیبت کے ذریعے، چھوٹی پریشانی کے ذریعے بڑی پریشانی سے بچا لیتا ہے، اور تم صرف ظاہر کے پردے کے اوپر افسوس کرتے رہ جاتے ہو۔ یعنی مسلمانوں کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو آج حالات اگر بظاہر تمہیں یہ لگ رہا کہ تمہارے لیے غیر موافق ہیں، لیکن انہی حالات کے اندر تمہاری کامیابی لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم ان حالات کو اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا سمجھ لو اور حق کے اوپر قائم رہو تو حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ تو آج ہم اس واقعے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو اس واقعے کے حوالے سے بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا یہ سفر کبھی ختم نہیں کروں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، چاہے اس کے لیے میں برسوں ہی چلتا رہوں۔ یہ واقعہ دراصل پیش کس طرح آیا تھا؟ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر کچھ ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ایک سوال پوچھ لیا کہ اے موسیٰ، کیا سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک رخ سے یہ بات درست بھی تھی، کیونکہ پیغمبر وقت ہیں وہ، وحی بھی ان کے اوپر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام بھی ہوتا تھا، جو بھی علم قوم تک پہنچنا ہوتا تھا پہلے ان کے اوپر وحی آتی تھی، ان کے ساتھ اللہ کا کلام ہوتا تھا، پھر لوگوں تک پہنچتا تھا۔ ہر معاملے میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھتے تھے، تو ایک حد تک یہ بات درست بھی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جس منصب پر فائز ہے، منصب رسالت کے اوپر، اس اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی کہ یہ بات کہیں کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، کیوں علم کا منبع تو وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اگر تو اس نبوت کے علم کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہے تو اس طرح کر، چل پھر ذرا باہر نکل، فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کے علم سیکھ جا کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو یہ دعویٰ کیا تھا سب سے زیادہ میرے پاس علم ہے، تو جسس ہوا کہ آخر وہ کون سا ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سفر میں ڈال دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کو لے کر، جن کا نام حدیث میں آتا ہے یوشع بن نون، یہ ان کے صحابی بھی تھے، ان کو لے کر نکلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جہاں پر یہ دو دریا جا کے ملتے ہیں، دو دریا ایک ہو جاتے ہیں، دو دریاؤں کا سنگم ہے جہاں پہ، وہاں پہ پہنچو، وہاں تمہیں میرا وہ بندہ ملے گا۔ تب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر وہاں کھانا ساتھ رکھتے ہیں اور سفر پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک لمبا سفر کرتے ہیں، اور اسی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک چلتا ہی رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے برسوں چلنا کیوں نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغا، جب وہ دونوں وہاں پہ پہنچ گئے، مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ اپنی مچھلی بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے کیا کیا تھا کہ سمندر کے اندر ایک عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر رستہ بنا لیا تھا، یعنی مچھلی جو بھنی ہوئی تھی کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، یہ علامت تھی کہ جب مچھلی آپ کی غائب ہو جائے
مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی جائے، یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھی یہ بات بتائی تھی، اپنے اس خادم کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب یہ مچھلی یہ رستہ بنائے تو وہی ہمارا اصل مقام ہوگا، یہ متعین مقام ہوگا۔ تو ایک جگہ پہ وہ آرام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام رکے ہیں، تو رکنے کے بعد پھر وہاں سے چلے، تو جب آرام کر رہے تھے تو ان کے خادم وہ جو کہ جا کر سامان کی نگرانی کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور اس نے چھلانگ لگائی اور سرنگ بنا کر دریا کے اندر جا گھسی۔ اب خادم نے ظاہرہ کہ بتانا تو تھا، لیکن جب تک موسیٰ علیہ السلام سو کر اٹھے ہیں اور آگے سفر کر کے یوشع بن نون جو ہیں وہ بھول گئے اس بات کو بیان کرنے کو۔ اب جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، دونوں چلے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے کھانا لاؤ، ناشتہ لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے، بہت تکلیف ہو گئی ہے، یعنی چل چل کر تھک چکے ہیں۔ تو اس وقت خادم جو ہے وہ بولا ہے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے آرام کرنے کے لیے، تو اس وقت میں مچھلی کے بارے میں بھول گیا، وما انسیناہ الا الشیطان الا ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا آپ کے ساتھ ذکر کرتا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اچھا کام کرنا بھولتا ہے تو اس میں شیطان کی مداخلت بھی ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے انسان کو اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے اس کا ذکر کرنے سے بلا دیا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کیونکہ اس نے سمندر کے اندر بڑے عجیب طریقے سے اپنا رستہ بنا لیا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی وہ چیز تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، جہاں رستہ بننا تھا وہیں ملاقات ہونی تھی۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ پھر اپنے پاؤں کے نقش قدم کو پر چلتے ہوئے پھر دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے اس کا نام خضر علیہ السلام، عام طور پر خضر علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، خضر علیہ السلام لفظ نہیں ہے، خاضر، خا کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، خاضر علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام خضر اس لیے پڑا کہ خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز۔ وہ جس جگہ پہ بھی جس سرزمین پہ بیٹھتے تھے وہ علاقہ سرسبز ہو جاتا تھا۔ ظاہرہ کہ اللہ کے فرشتے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی، جو کام جس کام کے لیے ان کو متعین کیا گیا تھا انہوں نے وہی کرنا تھا۔ تو ان کی یہ تھا جس علاقے میں وہ جا کے بیٹھتے تھے وہ علاقہ سرسبز ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام خضر پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان بھی اللہ کے بندے ہیں، جنات بھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، ان کو اللہ نے بندہ کہا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے خاص طور پر فرمایا بل عباد مکرمون، کہ یہ فرشتے، یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، بلکہ نہیں فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو میرے عزت دیے گئے بندے ہیں۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ نے بندہ کہا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یعنی ایسے بندے کو ملے جس کو ہم نے اپنی پاس سے خاص رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ یعنی اب یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
یعنی اس بندے کو ملے جس کو اپنی طرف سے خاص رحمت دی تھی اور ایک خاص علم دیا تھا، من لدنا علما، اپنی طرف سے۔ یہ جو صوفیوں کے اندر کہا جاتا ہے نا علم لدنی، یعنی ایک تو شریعت کا علم ہوا تو دوسرا ان کے ہاں علم لدنی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سینہ بسینہ جو ہے نا استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے، یعنی یہ کتابوں کے اندر نہیں لکھا ہوتا، بلکہ ایک پیر جو ہے اپنے مرید کو، ایک استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے، وہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ اس کو یہ کہتے ہیں علم لدنی۔ تو یہ علم لدنی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے لیے وہ لفظ جو لیتے ہیں وہ یہاں سے لیتے ہیں من لدنا علما۔ لدن کا مطلب تھا پاس سے، لدادا من لدنا، میں نے اپنے پاس سے، علما اپنے پاس سے علم دیا۔ تو انبیاء کو بھی تو اللہ نے اپنے پاس سے علم دیا ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے وہی بھیجتا ہے، وہ اللہ اپنے پاس سے ہی بھیجتا ہے۔ وہ کہاں انبیاء کا علم کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی اللہ کے پاس سے ہی آتا ہے، اللہ ہی ان کی طرف وہی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من لدنا علما، میں نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے اس کو اسی طرح کا علم دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے اس کو اس کا علم دیا گیا، جو میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اس کے پاس اس کا علم ہے، اسرائیل کے پاس اپنے جو اس کا محکمہ ہے اس کے پاس اپنے محکمے کا علم ہے، جس کے پاس جو فرشتے ہمارے نام اعمال رکھ رہے ہیں ان کے پاس اپنے حساب سے علم ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، فوجی کے پاس جو ہے اپنا دفاع کا علم ہوتا ہے، پولیس کے پاس اپنا علم ہوتا ہے، محکمہ نہر والوں کے پاس اپنا علم ہوتا ہے، ہر محکمے کے پاس اپنا علم ہوتا ہے، اسی کو وہ ڈگری کر کے جاتا ہے۔ صحافی کے پاس صحافت کا علم ہے، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے۔ تو ہر فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے، جو منصب ہے، اس کے پاس وہی علم ہے، وہ علم اللہ ہی کا دیا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین، ذرا ان کے نام تو بتاؤ ذرا اگر تم سچے ہو۔ وہ کہتے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو فرشتوں کو جس فرشتے کو جتنا علم دیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے علم ہے، اس کا کوئی ذاتی علم تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملا ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، یعنی اس کے منصب کے مطابق اس کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا ہے۔ رسولوں کی جو تعلیم ہوتی ہے، رسولوں کی جو تربیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وحی کی روشنی میں، فرشتوں کے ذریعے سے۔ رسول کی تعلیم و تربیت اللہ فرشتے کے ذریعے کرتا ہے، اور باقی انسانوں کی جتنی بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ کسی فرشتے کی طرف سے نہیں ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتی ہے۔ باقی انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا ہے، اپنی کتابیں نازل کرتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنا مقصود تھا۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارا ساتھ اختیار کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ تم مجھے اس چیز کی تعلیم دو، وہ علم عطا کرو جو علم اور رشد ہدایت اللہ نے تو آپ کو عطا کی ہے، جو ہدایت آپ کے پاس ہے، جو علم و دانش آپ کے پاس ہے، تاکہ مجھے تم سکھا سکو کہ میں اس مقصد کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان سے اس بات کی اجازت طلب کر رہے ہیں استادی شاگردی کی کہ کیا مجھے آپ شاگرد رکھ سکتے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک نبی جو کسی عام انسان کو تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وقت کے رسول تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اس وقت اور تو کوئی رسول تھا ہی نہیں دنیا کے اوپر، انہوں نے تعلیم دینی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اگر ولی ہو سکتا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہی ہو سکتا ہے اس وقت،
آپ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ ولی جو ہے یہ کوئی علیحدہ محکمہ نہیں ہے۔ آج تصوف کے زیر اثر ولایت کو ایک الگ شعبہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ نبی ہے اور یہ ولی ہے اور یہ عام مسلمان یا عام مومن ہے۔ بھئی یہ ولی کو علیحدہ محکمہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی ولی کو کسی عہدے و منصب کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ یہ کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے ولی ہونا۔ ولی کا مطلب اللہ کا دوست۔ ایک انسان یا تو اللہ کا دوست ہوگا یا شیطان کا دوست ہوگا، یا وہ اللہ کا ولی بنے گا یا شیطان کا ولی بنے گا۔ تو یہ ولی اللہ کوئی علیحدہ محکمہ نہیں، یہ صوفیوں کے زیر اثر، یہ صوفیاں نے جو اپنے لیے محکمے مقرر کیے ہیں اس کے تحت کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں اللہ کا ولی ہے۔ اور یہاں آج فرقوں کے اندر بھی اس بات کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے جی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں ولی اللہ نہیں ہے، یہ دیکھو فلاں، یہ دیکھو یہ بھی ولی اللہ، وہ بھی ولی اللہ، وہ بھی ولی اللہ۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو ولی اللہ ثابت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر الہام بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر کشف بھی ہوتا ہے، اس کا شرح صدر بھی ہو جاتا ہے، اس کو حاطف غیبی سے آوازیں آتی ہیں، اس کو خواب میں چیزیں دکھا دی جاتی ہیں۔ یعنی وہ جو نبی کے اوپر وحی کا سلسلہ ہے وہ ولی کے اوپر الہام، کشف، شرح صدر اور حاطف غیبی کی آواز اور خواب میں آ کے واقعہ کا بتا دیا جانا، خبروں کا بتا دیا جانا، وہ سلسلہ بھی جوڑ لیتے ہیں ساتھ ہی۔ یعنی ولی کو نبی والے منصب پہ بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر یہی نہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ نبی کو اوپر جس طرح معجزات ہوتے ہیں ولی کرامت دکھاتا ہے، کبھی مردے کو زندہ کرتا ہے، کبھی پانی کے اوپر چل کے دکھاتا ہے، کبھی غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جس طرح ولایت کا ایک منصب خود گھڑا گیا، کریٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ نبی والی ساری چیزیں جو وہ بھی وارد کر دی جاتی ہیں۔ تو قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ ولی کو علیحدہ محکمہ یا علیحدہ عہدہ یا منصب نہیں ہے۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دیکھو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی غم و خوف کا موقع نہیں ہوتا۔ یعنی قیامت کے دن ان کو کوئی غمگینی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیونکہ یہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی زندگی ایمان اور تقوی کے اوپر گزرتی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو کسی غم اور خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ اور یہ بات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ آئی ہے، اور ہر جگہ پہ پیچھے کام بتایا گیا کہ کون یہ کام کرے گا اس کو غم و خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اوپر اتارا تھا، اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی کوئی رسول آئے گا، کوئی کتاب آئے گی، جو بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی غم خوف کا موقع نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمائی ہے، فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ چاہے کوئی مسلمانوں میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو یا صابئیوں میں سے ہو، جو بھی اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لا کر عمل صالح کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کو کوئی غم و خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمائی، یہ صرف اولیاء اللہ کے لیے نہیں بات آئی، جو بھی اللہ کی ہدایت پیروی کرے گا اس کے لیے کسی غم و خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ جہاں بھی یہ بات فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء وہ ہیں، غم و خوف سے بچنے والے وہ ہیں جو ایمان لائیں گے، تقوی کے اوپر زندگی بسر کریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جو بھی ایمان لا کے عمل صالح کرے گا، جو بھی ایمان لا کر تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا، نبی اپنی مرضی سے نہیں کوئی بن سکتا۔
نبی اللہ بناتا ہے، ولی ہر شخص بن سکتا ہے۔ جو بھی ایمان اللہ کا عمل صالح کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ولی ہے۔ تو ولی کوئی عہدہ نہیں ہے، صحابہ کرام سارے اللہ کے ولی تھے۔ اور ولی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے، اس کے اوپر کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی خوابوں میں آ کے چیزیں اس کو بتا دی جاتی ہیں، یا غیب سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ویسا بھی نہیں ہوتا کہ نبی کی طرح وہ معجزے دکھانا شروع کر دے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی منصب، ایسا عہدہ بتایا نہیں گیا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر نبی کے مقابلے پہ ولی کا ایک خاص منصب، حالانکہ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ مسلمان اللہ کا دوست نہیں تو ہوتا تو پھر کس کا دوست ہوگا؟ مسلمان ہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، یا پھر وہ شیطان کا دوست بنے گا؟ شیطان کا دوست تو پھر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولی سے گناہ نہیں ہوتا، ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے، کتنے موقعوں کے اوپر ان سے خطائیں سرزد ہو جاتی تھیں۔ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قانون بیان کرتا ہے۔ کسی کی سزا کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے۔ خطائیں بھی سرزد ہو جاتی تھیں، ان کو بھوک بھی لگ جاتی تھی، وہ میدان جنگ میں اترتے، وہ زخمی بھی ہو جاتے تھے، شہید بھی ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور خیمہ لگا کے وہاں پہ چلا کر کے اور منتر پڑھنا شروع کر دیں، ان کی تلواریں خود جا کے لڑنا شروع ہو جائیں۔ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود میدان جنگ کے اندر اترے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اللہ کے۔ آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کے سر کو زخمی کیا گیا۔ یہ ساری من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں جو آج بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہاں اس کو لوگ بعض کا ولی کی کرامت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ ولی کی کرامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اس کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے خاص علم عطا کیا تھا، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، وہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ شاگردی اختیار کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، بات یہ ہے کہ ایک علم تمہارے پاس ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم تھا، تو فرشتوں کے پاس تو شریعت کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے شریعت کے اوپر چلنا ہی نہیں ہے، وہ انسانوں کی شریعت کے وہ پابندی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ، ایک علم جو ہے تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو فرشتوں کو جس علم کی ضرورت ہے وہ اس کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں، آگے واقعہ آئے گا، تو وہاں ایک چڑیا آتی ہے، وہ آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کر چونچ میں سے کچھ پانی بھر لیتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ کے علم اور باقی سارے مخلوق کے علم کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ ساری مخلوق کا علم یا ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا یہ چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ بھری ہے۔ اس کی مثال ہمارے سارے علم کی، سارے انسانوں کے، ساری مخلوق کے علم کی مثال اس چڑیا کے چونچ کے پانی جتنی ہے، اور اللہ کے علم کی مثال اس طرح جس طرح یہ سارا یہ دریا اور سمندر ہے۔ یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بات اپنی قوم سے کہی تھی نا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، تو اصل میں تربیت موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے اور فرشتے کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنی شاگردی میں رکھو، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ ایسی بات کے اوپر صبر کس طرح بھی کر سکتے ہیں جس بات کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہوا کیا ہے، آپ کس طرح صبر کریں گے؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔
یعنی استاد شاگرد کا ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ تو وہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو دیکھنا کہ مجھ سے تم نے کسی بھی معاملے میں سوال نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں، اس وقت تک تم نے صبر کرنا ہے جب تک میں اس کا حقیقت حال نہ بیان کروں۔ فانطلقا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں چلے ہیں، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے ہیں تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں کو توڑ دیا، کچھ تختے اس کے توڑ دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ صاحب شریعت نبی تھے، جلالی پیغمبر تھے، تو وہ تو اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ کام ان کے سامنے غلط ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کشتی والوں نے ان کو فری میں سوار کیا، دریا پار کرنے کے لیے فری میں سوار کر لیا، اور خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑنا شروع کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے جس کشتی والوں نے ہمیں فری میں سوار کیا ہے، تم نے ان کی کشتی توڑنی شروع کر دی ہے، کیا تو کشتی والوں کو ڈبانا چاہتا ہے؟ یہ ان کے احسان کا مول ہے۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے میری غلطی جو بھول چوک ہو گئی ہے، آپ اس کے اوپر میری گرفت نہ کریے اور میرے معاملے میں سختی کا معاملہ نہ کریں۔ فانطلقا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی بری حرکت کی ہے کہ لڑکا کھیل رہا تھا تو نے پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، اس کو مار ڈالا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی اس بات کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کوئی آپ سے سوال کروں گا تو آپ میرے اپنے ساتھ نہ رکھیے، کیونکہ اب آپ کو میری طرف سے علیحدگی کا عذر مل چکا ہے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ان سے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام، پھر انہیں وہاں پہ ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی، تو لہذا انہوں نے اس کو دیوار کو پکڑا اور سیدھا کر دیا، دیوار جو گرنے والی تھی اس کو پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر ان سے اجرت لے سکتے تھے، یعنی جنہوں نے فری میں تو آپ کو کھانا کھلایا نہیں، مہمان بازی کے طور پہ تو کھلایا نہیں، لیکن آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، تو آپ ان کے ساتھ طے کر سکتے، مزدوری طے کر لیتے۔ ظاہرا یہاں اب دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بشر تھے، نبی تھے، ان کو تو بھوک لگ رہی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ خضر علیہ السلام ہے، ان کو اس چیز کی کوئی طلب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ معاوضہ طے کر کے پھر کر دیتے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، آپ مفتی میں ان کی دیوار سیدھی کرنا شروع ہو گئے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے آپ کے درمیان میں جدائی ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ کہتے ہیں کہ اب میرے تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا،
خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی جس میں ہم سوار ہوئے تھے، جو پہلا واقعہ پیش آیا، وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو اس کشتی کے لیے محنت مزدوری کر کے اپنی دیہڑی بناتے تھے، اور میں نے اس کو عیبدار اس لیے کیا تھا کیونکہ دریا کے پار بادشاہ جو تھا وہ کشتیاں گھیر رہا تھا۔ جس طرح آج بھی دیکھتے ہیں نا، الیکشن ہو یا کوئی اور بڑا جلسہ ہو تو گورنمنٹ کے کرندے آتے ہیں، بسیں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو ڈرائیور بیچارے اپنی گاڑیاں بچا کے لے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہ دیہڑی پوری ملنی ہے نہ گاڑی بھی باندھ کے رکھنی ہے انہوں نے۔ تو وہ ہر بادشاہ جو تھا ہر اچھی کشتی کو پکڑ کے اپنے گرفت میں لے لیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کو پکڑے نہ، تاکہ اس کی دیہڑی لگی رہے۔ تو لہذا اس وجہ سے میں نے اس کو عیبدار کیا تھا کہ وہ جو بظاہر عیب تھا وہ ان کی کشتی کے بچنے کا، چھینے جانے کے سے بچنے کا سبب بن گیا۔ یعنی بات جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ بعض اوقات انسان وقتی جو نقصان ہو رہا تھا اس پہ وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے برکت رکھی ہوتی ہے، رحمت رکھی ہوتی ہے، جو نفع رکھا ہوتا ہے، وہ انسان سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو کشتی ٹوٹی ہے، اب معلوم نہیں کہ یہ جو خضر علیہ السلام سے کشتی والوں کو بھی نظر آ رہے تھے یا نہیں آ رہے تھے، یا یہ کشتی کا ٹوٹنے کا معاملہ جو تھا نظر آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا، ان کو یہ تک کہ کشتی ٹوٹ گئی بس۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو ان کی کشتی کا ٹوٹنا جو تھا وہ ان کے چھینے جانے سے بچنے کا سبب بن گیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ جو لڑکا جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے ڈر ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان دونوں کو تنگ کرے گا اپنی سرکشی اور کفر کے ذریعے سے۔ فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی اولاد اور دے دے جو اس سے بہتر ہو، اس کے اخلاق اور صلہ رحمی سے زیادہ قریب ہو۔ ہم نے اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اور اولاد دے دے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر بچے فوت ہو جاتے ہیں، بیماری سے فوت ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، چھت سے گر کے مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہو گیا، یہ اچانک، یہ تو عمر ہی نہیں تھی موت کی، اس کو بیماری بھی کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آ گیا تھا۔ اب وہ جو لڑکا خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، گھر والوں کو تو نہیں پتا کہ یہ خضر نے قتل کیا، ورنہ وہ تو پکڑ لیتے اس کو۔ وہ سارا پردہ غائب میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ ہوا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی، یہ تم نے کیوں کیا؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو چیزیں آپ کو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں اس کے بیک پہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں وہ تمہیں نہیں علم، تم پیغمبر ہو، صاحب شریعت، لیکن اللہ کی حکمتوں سے بے خبر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اور وہ جو دیوار تھی جو ہم نے سیدھی کی تھی، وہ شہر کے اندر 2 یتیم بچوں کی تھی، اور جس شہر کے اندر وہ تھی اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یعنی وہ ان کے لیے دیوار کے اندر نیچے خزانہ چھپا گیا تھا تاکہ وہ کبھی بڑے ہو کے اس کو نکال لیں گے۔ لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ گر جاتی تو شہر کے لوگ قبضہ کر لیتے، خزانے کو نکال لیتے، یہ بچے کچھ بھی نہ کر پاتے۔ تو اس طریقے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ صالح والدین کی اولاد کی بعد میں بھی اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ بس تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں اور بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کیا کوئی عام انسان جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ یہ فرشتہ تھا، یہ فرشتہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کام کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں رحمۃ من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت سے سب کچھ ہوا ہے۔ وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں نا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ آپ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام وہ فرشتے تھے، اللہ کے حکم کے تابع ہو کے وہ سارے کام سر انجام دے رہے تھے، وہ بحیثیت انسان یہ سارا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ نہ کسی انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کسی کے شرارتی بچوں کو قتل کر دے، کسی کی کشتی کو توڑ دے، کسی کی دیوار کو سیدھی کر دے بغیر اجازت کے، یہ کسی کو عام انسان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے۔
کوئی کتنا مرضی کو اللہ کا ولی ہو وہ کسی بچے کو قتل نہیں کر سکتا۔ آج بھی اگر کوئی جتنا مرضی اللہ کا ولی پہنچا ہوا پیر ہو بزرگ ہو وہ کسی کے بچے کو قتل کرے گا نا تو گورنمنٹ آف پاکستان جو اس کو اٹھا کے پھانسی پہ لگا دے گی، اس کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کر دے گی۔ وہ 100 دفعہ کہے گی یہ بچہ بڑا شرارتی تھا، بڑا شیطان بچہ تھا، میں نے دیکھا ہے اس کو، یہ تو ابھی سے پستول چلا رہا ہے، یہ اس کی میں نے حرکتیں نوٹ کی ہیں، یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو کئی مقدمے میں پھنسا سکتا تھا، میں نے تو اس کے اوپر بڑا بھلا کیا ہے۔ اور کہے گی دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا نہیں کہ خضر علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا تھا۔ کوئی دنیا کی کوئی پولیس نہیں مانے گی، کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی شریعت اس کے بات کو نہیں مانے گی، کیونکہ فرشتے کسی شریعت کے پابند نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام یہ فرشتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے آئے تھے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کچھ یہ رحمت من رب کی، تیرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ جس طرح شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا، اپنی طرف سے خاص رحمت کی تھی، اس وجہ سے یہ سارا کچھ یہ کام ہوا تھا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری حقیقت ہے ان باتوں کی جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیو یہ پورا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھلے کے لیے ہوتا ہے، وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس ظاہری جو نقصان ہوتا ہے اس کے پس پردہ جو فائدہ ہوتا ہے انسان اسے بے خبر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دکھ ہر تکلیف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کے بعد صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی تلقین کی ہے، ہر برے میں سے بھی اچھا سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، یہاں تک کہ کتنا عزیز کیوں نہ، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا عزیز کیوں نہ فوت ہو جائے، کیا حکم دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہ جس سورہ کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، جس سورہ کے اندر یہ واقعات نازل ہو رہے ہیں، یہاں صحابہ کرام کی بھی اللہ نے یہی تربیت کی، یہی وہ وجہ تھی، وہ ڈپریشن سے پاک تھے، ان کو وہ پریشانی آتی تو تھی وقتی طور پر، پریشان ہو جاتے تھے، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتی تھی، ان کے اصحاب کو بتا رہی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں، نہ قرآن کے واقعات کو اگر قرآن کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس واقعے کو اگر کوئی پڑھتا ہے اس میں سے ولی کی کرامت نکال لیتا ہے، ولی کے اختیارات نکال لیتا ہے، پھر کیا ثابت کرتے ہیں؟ مقام النبوت فی برزخ فویق الرسول و دون الولی، کہتے ہیں نبوت کا مقام جو ہے نا وہ درمیان میں ہے، نبوت کا مقام درمیان میں ہے، فویق الرسول، رسول سے کچھ اوپر، دون الولی، ولی سے کچھ نیچے، یعنی سب سے اوپر کون ہوا؟ ولی۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ خضر علیہ السلام ولی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہے تھے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، قرآن اس کو کیا بیان کر رہا ہے، اور یہ کہاں سے واقعہ نکالتے ہیں، اور نہ سے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے اپنا جو خود ساختہ دین تصوف صوفیہ کا جو پورا ایک سسٹم ہے، اسلام کے متوازی ایک پورا ایک دین جو بنا کے کھڑا کیا گیا ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہر گمراہی سے بھی بچائے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔